السلام علیکم۔ آج پیر ہے نومبر کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسرائیلی میڈیا نے خبر دی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اتوار کے روز سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقاتیں کی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وفد میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ یوسی کوہن بھی شامل تھے۔ رپورٹ میں فلائٹ ٹریکنگ کے ذریعے ایک نجی جیٹ کو تل ابیب سے سعودی عرب کے شہر نیوم جاتے اور پھر واپس آتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے ایسے کسی دورے کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ کے اتوار کے روز جاری اس بیان میں بھی نیتن یاہو کے دورہ سعودی عرب کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے نیوم میں ملاقات کی ہے۔ اول نائب ترجمان کیل براؤن کا کہنا تھا کہ اس بات چیت میں ایران کی جارحانہ کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خلیجی ممالک میں اتحاد اور یمن میں سیاسی تصفیے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے گزشتہ ہفتے اسرائیل کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ہمراہ بحرین، سوڈان اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ اسرائیلی تعلقات معمول پر لانے کے سمجھوتے کو سراہا تھا۔ اس موقع پر پومپیو نے سعودی عرب کو بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا مشورہ دیا تھا۔ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کے حامی ہیں۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے قطر میں امن مذاکرات کرنے والے افغان حکومت کے وفد اور طالبان کے ساتھ ملاقاتیں کیں۔ پومپیو کا کہنا ہے کہ امریکہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے ہر ممکن مدد کرے گا۔ ہفتے کو دوحہ میں پومپیو کی ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی جب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق افغان مذاکراتی وفد سے ملاقات کے دوران پومپیو نے کہا کہ وہ افغان وفد سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم امن عمل کے کامیابی کے امکانات بڑھانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ پومپیو نے دوحہ میں طالبان وفد سے بھی ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب امریکہ افغانستان سے اپنی فوج کے انخلا میں تیزی لا رہا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کیل براؤن کے مطابق پومپیو اور افغان طالبان کے وفد کے درمیان تشدد کے خاتمے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ بیان کے مطابق وزیر خارجہ نے مذاکرات میں تیزی لانے کی حوصلہ افزائی کی، جس سے افغانستان میں ایک سیاسی راہ پر چلتے ہوئے ملک میں مستقل جنگ بندی کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ وزیر خارجہ پومپیو نے دوحہ میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقاتیں کیں۔ پومپیو نے قطر کی جانب سے دہشت گردی کی مالی اعانت کو روکنے اور افغان امن مذاکرات کی حمایت پر بھی شکریہ ادا کیا۔ افغانستان سے متعلق جنیوا کانفرنس میں آج پیر کے روز اجلاس سے خطاب کرنے والے بیشتر مقررین نے طالبان کے ساتھ مجوزہ مذاکرات میں انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، شہری حقوق، تعلیمی اداروں اور میڈیا کی آزادی کو فروغ دینے پر زور دیا۔ افغان وزیر خارجہ حنیف اتمار نے کانفرنس کو بتایا کہ طالبان کی طرف سے پرتشدد حملوں میں اضافہ ان کے اس وعدے کی نفی ہے جو انہوں نے تشدد کو کم کرنے کے حوالے سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان طالبان کے ساتھ ایک ایسے امن کا خواہاں ہے جس سے انسانی حقوق، خواتین کے حقوق اور دیگر جمہوری اقدار کی پاسداری کی جا سکے۔ فن لینڈ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ ہیل نے جنگ بندی پر زور دیا اور کہا کہ طالبان کے ساتھ بات چیت میں تعلیمی اداروں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ افغانستان کی خاتون اول بیگم غنی بی بی گل نے اپنی تقریر میں مجوزہ بات چیت کے دوران خواتین کے حقوق پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمشنر میشیل بیچلٹ نے افغانستان میں خاص طور پر بچوں سمیت شہریوں کے تحفظ پر زور دیا۔ افغانستان کو امداد دینے والے ممالک اور افغان حکومت کے نمائندوں نے بھی کانفرنس سے خطاب کیا۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی آج ورچوئل انداز میں کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ اس 2 روزہ کانفرنس کی میزبانی افغانستان، فن لینڈ اور افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کا امدادی مشن مشترکہ طور پر کر رہے ہیں۔ لگ بھگ 70 ممالک اور تنظیموں کے نمائندوں پر مشتمل یہ کانفرنس 6 مرتبہ منعقد ہو رہی ہے، جس کا مقصد افغانستان کے لیے بین الاقوامی امداد کو مربوط کرنا ہے۔ افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکی خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان نئے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ یہ خطے میں امن کا ضامن ہوگا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم اس سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اسے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں مثبت پیش رفت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ازبکستان کے عہدیداروں کے ساتھ اپنی ملاقات کی تفصیلات بھی بتائیں اور کہا کہ افغانستان میں امن کا پورے خطے کو فائدہ ہوگا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن منگل کو اپنی کابینہ میں شامل کیے جانے والے پہلے وزیر کی نامزدگی کا اعلان کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار بائیڈن کے ایک مشیر نے اتوار کو کیا ہے۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکنز پر زور دے رہے ہیں کہ وہ انتخابات میں مبینہ بے ضابطگی کے خلاف قانونی جنگ میں کامیابی کے لیے ان کی حمایت جاری رکھیں۔ وائٹ ہاؤس کے آئندہ چیف آف اسٹاف ران کلین نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک کو انٹرویو کے دوران بائیڈن کی کابینہ میں شامل وزیر اور ادارے کا نام بتانے سے گریز کیا۔ اس سے قبل نو منتخب صدر نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ وہ نئے وزیر خزانہ سے مل چکے ہیں اور ان کا انتخاب تمام ڈیموکریٹک پارٹی کو پسند آئے گا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق نو منتخب امریکی صدر کی جانب سے وزیر خارجہ کے عہدے پر اینتونی بلنکن کو تعینات کیا جا سکتا ہے۔ بائیڈن کی ورچوئل بریفنگ میں امریکی فوج سے ریٹائر ہونے والے 2 فوجی جنرل، 7 سابق سفارتکار اور سابق نائب وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے شرکت کی۔ 20 جنوری کو حلف برداری سے قبل جو بائیڈن نے ملک کے 46ویں صدر کی حیثیت سے فرائض کی انجام دہی کے لیے تیاریاں شروع کر رکھی ہیں۔ بائیڈن نے کرونا وائرس کی روک تھام اور معیشت کی بحالی کو بڑا چیلنج قرار دیا ہے، جس کے لیے وہ اپنے مشیروں سے مشاورت بھی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ انتخابات میں شکست تسلیم کرنے سے مسلسل انکار کر رہے ہیں اور اتوار کو انہوں نے ایک مرتبہ پھر دھاندلی کے الزامات عائد کیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے حامیوں کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم دھاندلی زدہ بیلٹ فراڈ کو ڈھونڈ نکالیں گے، جس کے لیے وہ اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ ادھر انتخابات میں دھاندلی کے خلاف صدر ٹرمپ کی قانونی جنگ بھی اب تک بے نتیجہ ثابت ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کو انتخابات میں دھاندلی کے الزامات سے متعلق 34 کیسز میں یا تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے یا انہوں نے اپنی درخواستیں ہی واپس لے لی ہیں۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم نے کئی ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی میں فراڈ اور تاخیر سے ووٹ ڈالنے کے الزامات عائد کرتے ہوئے عدالتوں سے رجوع کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کو ریاست پینسلوینیا میں ووٹنگ فراڈ سے متعلق دائر درخواست میں ہفتے کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جہاں بائیڈن نے 81,000 ووٹ کی برتری حاصل کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے اس ریاست میں سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک حریف ہلری کلنٹن کو شکست دی تھی۔ 3 نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو بائیڈن نے 306 اور صدر ٹرمپ نے 232 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں۔ بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے مقابلے میں 60 لاکھ زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ گروپ آف 20 نے اپنے ورچوئل اجلاس میں کووڈ-19 ویکسین کو تمام افراد تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکریٹری کے ایک بیان کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز ہونے والے اس اجلاس میں ان پالیسیوں پر زور دیا جو ورکرز اور خاندان کی فلاح کو فروغ دیں۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ صدر نے ان تاریخی کامیابیوں کا بھی ذکر کیا جو امریکہ اور دنیا بھر میں خواتین کو تقویت دینے کے لیے حاصل ہوئی ہیں۔ انہوں نے تمام ملکوں پر زور دیا کہ اس ضمن میں مزید کوششیں کرنی چاہیے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,700 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں نئے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں تعلیمی ادارے 1 ماہ کے لیے بند اور تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔
دنیا کے مختلف ملکوں نے اتوار سے کرونا وائرس ویکسین کی تقسیم کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ جرمنی اور امریکہ اگلے مہینے سے آبادی کے چند حصوں کو ویکسین دینے کا آغاز کریں گے۔ امریکہ میں ابتدائی منصوبے کے مطابق 12 دسمبر سے چند گروپس کو ویکسین کی خوراک دینے کا آغاز کر دیا جائے گا۔ امید کی جا رہی ہے کہ امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن 10 دسمبر کو فائزر کی ویکسین کا جائزہ لے کر اس کی منظوری دے گی۔ دوا ساز کمپنی ایسٹروزینیکا نے کہا ہے کہ اس کی تیار کردہ کرونا وائرس ویکسین کی برطانیہ اور برازیل میں جانچ سے ظاہر ہوا ہے کہ یہ ویکسین کووڈ-19 کو روکنے کے لیے انتہائی طور پر مؤثر ہے اور ویکسین لینے والے مریضوں کو ہسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس جانچ کے دوران رضاکار مریضوں کو ویکسین کی 2 خوراکیں دی گئیں۔ پہلی خوراک سے کرونا وائرس کا 90% خاتمہ ہوا، جبکہ دوسری خوراک اوسطاً 70% تک کامیاب رہی۔ ایسٹروزینیکا کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ مزید اعداد و شمار اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور ان کا تجزیہ جاری رہے گا، جس سے اس ویکسین کے مؤثر ہونے کی صلاحیت کا زیادہ درستگی کے ساتھ اندازہ ہو سکے گا اور اس بات کا پتہ چلایا جا سکے گا کہ یہ کتنے عرصے تک مؤثر رہے گی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی ویکسین کی جانچ کے شعبے کے چیف انویسٹیگیٹر پروفیسر اینڈریو پولارڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس جانچ سے حاصل ہونے والے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس اب ایک ایسی مؤثر ویکسین ہے جس سے زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ امریکہ اور جرمنی اپنی آبادیوں کے کچھ حصے کو آئندہ ماہ سے یہ ویکسین دینے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ جرمنی کے وزیر صحت نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ یورپ میں کرونا وائرس ویکسین کی اس سال کے آخر تک منظوری کے بارے میں پر امید ہیں اور اس منظوری کے فوراً مریضوں کو یہ ویکسین دینے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ دنیا کے مختلف ممالک نے اتوار سے کرونا ویکسین کی تقسیم کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ جرمنی اور امریکہ اگلے مہینے سے آبادی کے چند حصوں کو ویکسین دینے کا آغاز کریں گے۔ امریکی دواساز کمپنی فائزر اور جرمن کمپنی بایون ٹیک کے اشتراک سے تیار کی جانے والی کرونا ویکسین 90% تک مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ امریکہ میں طبی عملہ جو کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے ان گروہوں میں شامل ہے جن کو سب سے پہلے کورونا کی ویکسین دی جائے گی۔ امریکہ میں کرونا وائرس کی نئی لہر کے پیش نظر امریکہ کے ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے تھینکس گیونگ کے تہوار پر عوام کے لیے گائیڈ لائنز جاری کی ہیں۔ سی ڈی سی نے عوام سے 26 نومبر کو منائے جانے والے تہوار کے موقع پر احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ ادارے نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ مہمانوں کو کھانا پکانے کی جگہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ تجویز میں شامل ہے کہ کھانے پینے کی ایسی اشیاء اور برتن استعمال کیے جائیں جو ایک بار ہی استعمال ہو سکتے ہوں۔ مشرق وسطیٰ کے امور پر وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی علامہ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کے باعث ویزا پابندی کو یو اے ای کے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری کے طور پر پیش کرنا بھارتی بیانیہ ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں پر ویزا پابندی امارات کا سیاسی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسائل کرونا وائرس کے باعث پیدا ہوئے ہیں جنہیں وزارت خارجہ کی سطح پر بات چیت سے حل کیا جا رہا ہے۔ عرب امارات نے گزشتہ ہفتے پاکستان سمیت 12 ممالک کے شہریوں پر تفریحی ویزے اور ورک پرمٹ پر پابندی عائد کی تھی۔ یہ پابندی اگرچہ کرونا وائرس کی دوسری لہر کے تدارک میں لگائی گئی ہے، تاہم تجزیہ نگار اس عمل کو مسلم دنیا میں تقسیم کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاکستان کی قومی ایئر لائنز PIA کو درپیش مالی خسارے کو کم کرنے اور ادارہ جاتی اصلاحات کے تحت 3000 سے زائد ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایسے ملازمین کو ادارے سے رضاکارانہ علیحدگی کی اسکیم کے تحت مالی پیکج دیا جائے گا، جس کے لیے 12 ارب 80 کروڑ سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے۔ تاہم ملازمین کی بعض تنظیمیں اس اسکیم پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس پر مختلف خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ بھارت اور پاکستان نے اپریل سن 2005 میں متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول کے آر پار ایک بس سروس شروع کی تھی۔ ہفتے میں ایک بار سری نگر اور مظفر آباد کے درمیان چلنے والی اس بس سروس کو، جسے کاروان امن کا نام دیا گیا تھا، دونوں ملکوں نے اعتماد سازی کا بڑا قدم قرار دیا تھا۔ 14 ماہ بعد یعنی جون
जून सन 2006 में हफ्तावार बस सर्विस एक और क्रॉसिंग पॉइंट पूंछ और रावलाकोट के दरमियान चलने लगी ताकि मुनक़सिम ख़ानदानों को एक दूसरे से मिलने के लिए सफ़र करने में आसानी हो। बाद अज़ां जैसा कि दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने कहा था कि मुफाहमत और अमन के लिए अमल को आगे ले जाने के लिए इन दोनों रास्तों से आर पार तिजारत शुरू की गई, लेकिन ये तिजारत गुज़श्ता 1.5 साल से बंद पड़ी है। पुलवामा हमले के बाद बस सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है। पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से की गई एक ट्वीट में कहा गया है कि आर्मी चीफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए एक बयान में कहा है कि अल्लाह मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी नवाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस में लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद हैं। इत्तलात के मुताबिक शहबाज शरीफ की पैरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। शरीफ ख़ानदान के ज़राए के मुताबिक बेगम शमीम अख्तर की तदफीन जाती उम्रा में शरीफ ख़ानदान की रिहायशी गाह में भी की जाएगी। नवाज शरीफ की वालिदा रवां साल फरवरी में लंदन रवाना हुई थीं और नवाज शरीफ के साथ ही मुकीम थीं, जहां उनका इंतकाल हुआ। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।